میں آپ کو ایک اور شعر یاد دلا دوں، اسی وقت نعرہ تھا، مسلم ہے تو لیگ میں آ. یہ مسلم لیگ کا نعرہ تھا، مسلم ہے تو لیگ میں آ، اس لیے کہ مسلمان اس کی مخالفت کر رہے تھے. یہ جو مولانا مودودی تھے اور جماعت اسلامی تھی اور جماعت احرار تھے اور جمعیت علماء ہند تھے، وہ مخاطب تھے کہ مسلم ہے تو لیگ میں آ. تو یہ مطلب تھا کہ مسلمانوں کی شناخت کے لیے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا جا رہا تھا. وہ نعرہ اس تحریک کی ایک جہت کی نشاندہی کر رہا تھا، پوری تحریک کی نشاندہی نہیں کر رہا تھا. اس کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہاں پر مذہبی حکومت قائم ہونی تھی، وہی حکومت قائم ہونی تھی جو آج ہمیں جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں کہ قائم ہوگی، تو مولانا مودودی نے مخالفت کیوں کی تھی؟ جمعیت علماء والے اس کے مخالف کیوں تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد مخالف کیوں تھے؟ دوسرے تو جن لوگوں نے نہ صرف یہ کہ تحریک کے بانیان کا لہجہ دیکھیں، ان کی زبان دیکھیں، بلکہ مخالفین کا لہجہ اور ان کی زبان دیکھیں، تو ابھی آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم ایک مذہبی ریاست قائم کرنے والے. پھر تحریک کی تاریخ دیکھیں، شروع سے دیکھیں. ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی بات چل رہی. پہلے کبھی مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ایک وطن دے دو علیحدہ. وہ ود ان انڈیا، علامہ اقبال کہتے تھے مسلم انڈیا ود ان انڈیا. وہ ہندوستان میں رہ کر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے، کیونکہ ہندو بنیے کی جو اکثریت تھی وہ ایسی تھی کہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا تھا. جب وہ تحفظ نہیں ہو سکا اور بالآخر ابھی آپ ان کی جسونت سنگھ کی کتاب پڑھیں، اس نے کہا جی پاکستان تو ہماری کانگریس نے بنوا دیا. تو وہ مخالفت، ہمیں حقوق نہیں مل رہے تھے، ہم ان حقوق کی جد و جہد کر. لیکن مسلمان حقوق کی جد و جہد کریں، ایک اسلامی خطہ بن جائے، اور تو اس میں اسلام کا نام تو وہاں سے کوئی غائب نہیں کر سکتا. اسلام تو اس میں ہر جگہ نظر آئے گا، ہر آدمی چلتا پھرتا مسلمان وہاں پر نظر آئے گا. لیکن یہ کہ کسی اسلام کے ایک چھاپ یا اسلام کے ایک فرقے کا تصور، ایک مذہبی ریاست قائم کرنے کا، یہ تصور کہیں بھی نہیں تھا. ساری تحریک پاکستان میں مخالفین کی زبان دیکھ لیں اور زعماء کی زبان دیکھ لیں، ان کا لہجہ دیکھ لیں، ان کے بیان دیکھ لیں، ویسے مجموعی دیکھیں. ہم مسلمانوں کی ایک ریاست کی جد و جہد کر رہے تھے، ہم مذہبی ریاست کے قیام کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تھے. اس بارے میں تاریخ میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ لوگ جو اس سفر میں شریک نہیں تھے، وہ ایک نیا مفہوم اس کو پہنانے کی کوشش کریں تو یہ تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا بھونڈا مذاق ہوگا، اور اس کی طرف اگر دیکھیں گے تو کبھی بھی ہم صحیح رہنمائی نہیں حاصل کر سکیں گے. یہ تو تھا تاریخ کا مقصد. جب یہ اور پھر مقصد کیا تھا؟ اچھا جی لا الہ الا اللہ تھا. تو پھر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جو یہ بات تھی، جس مسلم لیگ کا یہ نعرہ تھا یا جس کے کارکنوں کا یہ نعرہ تھا، جب پاکستان قائم ہو گیا تو پاکستان کا مطلب کیا، وہ قائد اعظم نے پاکستانی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، آئین ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس میں، پہلی تقریر میں بتا دیا یہ ہمارا مقصد. اور وہ کیا تھا؟ اور وہ انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر ایک مسلمانوں کی مملکت ضرور ہے، اکثریت ہماری ضرور ہے، لیکن ہر شہری برابر کا شہری ہے. انہوں نے کہا ان ڈیو کورس آف ٹائم مسلمان نہیں رہے گا، ہندو نہیں رہے گا، مذہبی مفہوم میں نہیں بلکہ سیاسی مفہوم میں. اور یہ سیاسی مفہوم کی بات کر رہے تھے، وہ کون سی بات کر رہے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات ہے آصف صاحب، کیا بتاؤں آپ کو. ہم لوگ ذکر تو بہت کرتے ہیں کہ جی اسلام اسلام اسلام، لیکن جب ہم اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے عجیب و غریب تصورات، اپنے توہمات، اپنے ڈھکوسلے لے کر بیٹھ جاتے ہیں. ذہن کے پس منظر میں کہیں بھی میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی کے ذہن میں نہیں ہوتی. پاکستان بن گیا تھا، سب سے پہلے توجہ یہ ہونی چاہیے تھی، اچھا جی دیکھیں کہ ایسے معاملے میں ہمارے حضور پاک کی سنت کیا ہے. کسی نے دیکھا؟ پلٹ کے بھی دیکھا؟ قائد اعظم کی تقریر میں اس کا ایک اشارہ موجود تھا. اب کہتے ہیں جی قائد اعظم کی تقریر جو ہے وہ تو تاریخ کا حصہ ہی نہیں رہنی چاہیے، وہ تو ہم نے اس کو نسیہ منسیہ کر دیا. منیر انکوائری کمیشن میں لوگ پیش ہوئے تو جسٹس منیر نے لوگوں سے پوچھا، ان علماء سے، کہ آپ کو قائد اعظم کی وہ تقریر جو ہے اس نظریے کا پاکستان قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، وہ شیطان کی تخلیق. کہ جی وہ نظریہ تو ختم ہو گیا آبجیکٹو ریزولوشن کے بعد. حالانکہ آبجیکٹو ریزولوشن میں لیاقت علی خان صاحب کا گلا بیٹھ گیا یہ سمجھاتے کہ اٹ ول ناٹ بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. انہوں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہوگی، وہ یا دھوکے باز ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں جو شریک سفر نہیں تھے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا. اب آپ میں ذکر آ گیا ہے 11 اگست کی تقریر کا، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ حضور کی سنت کسی کے ذہن میں نہیں رہتی. ذرا سا اگر توجہ ادھر رہتی
تو فوراً سمجھ میں آتی. پاکستان کے بعد میں آپ کو بتاؤں, میں بھی قادیان سے مہاجر ہو کے آیا تھا, لٹے پٹے آئے تھے. جس قسم کی بسوں میں ہم سوار ہو کر آئے تھے, ہمارا خاندان سوار ہو کر آیا تھا. قادیان والوں نے جو خدمت کی تھی پنجاب میں سے لوگوں کے انقلاب, وہ ہمارے سامنے ہے. بڑے بھیانک مناظر تھے وہ. لیکن جب پاکستان میں آئے تو جو لفظ ہم سنتے تھے مہاجرین ہیں, مہاجرین ہیں, اتنا خوبصورت لفظ اب سمجھ میں آتا. اس وقت میں بچہ تھا. اتنا خوبصورت لفظ مہاجرین کا. آپ بتائیں اسلامی تاریخ میں مہاجر کا لفظ کن کے لیے استعمال ہوتا؟ قریش مکہ حضور کے ساتھ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مہاجرین کہلائے, اور مہاجرین اور انصار کہلائے. مہاجرین کا ایک اپنا جو رتبہ تھا انصار کے مقابلے میں, یا انصار کا رتبہ مہاجرین, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ بہت عظیم لوگ تھے. تو مہاجر کا لفظ ذہن میں آتے ہی فوراً ہجرت مدینہ ذہن میں آنی چاہیے تھی. مدینہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو قریش مکہ ہجرت کر کے گئے تھے. یہ ایک گروہ کا گروہ تھا. وہاں پر مدینے میں مسلمان آباد تھے جن کو ہم انصار مدینہ کہتے ہیں. مدینے میں یہودی آباد تھے. مدینے میں مشرکین آباد تھے. اوس اور خزرج کے قبائل آباد تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو 3 مہینے نہیں گزرے حضور نے وہاں پر میثاق مدینہ تیار کر دی. یعنی 3 مہینے کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن دے دیا. پروفیسر حمید اللہ کہتے ہیں فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ. اور وہ ڈاکومنٹ ایسا ہے, تاریخ انسانی کے عظیم ترین انسان ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تاریخ عالم کا عظیم ترین واقعہ ہجرت مدینہ مکہ سے, اور تاریخ اسلام کا عظیم ترین واقعہ میثاق مدینہ. یہ ان تینوں پر نظر ڈالتے تو پاکستان کی آئین سازی کو ان کو مدد ملتی. اور اس میں پہلا سبق یہ ہے کہ جب لوگ ہجرتیں کر کے آئیں, جب مختلف طرح کے لوگ اکٹھے ہوں, تو آئین بنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں آج ہم اپنا دیکھ رہے ہیں ہم نے کیا کھویا کیا پایا. پاکستان کی تاریخ کا اتنا المناک واقعہ ہے کہ ہم پاکستان بننے کے بعد ایک لمبا عرصہ اپنا آئین ہی نہیں مرتب کر سکے. رسول کریم نے 3 مہینے میں آئین مرتب کر دیا تھا, اور ہم کئی سال تک نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو اس وقت ایک جو جذبہ ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے, ہمدردی ہوتی ہے, بھائی چارہ ہوتا ہے, اس وقت جو کر گزرے وہی ہو جاتا ہے. جب وقت گزرتا ہے پھر اختلافات سامنے آتے ہیں, پھر مفادات ٹکرانے شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ہم نے کیا تماشا نہیں دیکھا اس آئین سازی کے بارے میں. تو پہلی غلطی جو ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے حضور کی سنت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے حضور کی سنت کیا تھی. ورنہ ہم 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے سال کے اندر آئین تو بنا دیتے. انڈیا نے بنا لیا تھا, ہم تو نہیں بنا سکے. تو یہ باتیں اسلام کی ہوتی ہیں, اسلام کی طرف توجہ نہیں ہوتی. کبھی یہ اب موقع ہوا تو میں آپ کو میثاق مدینہ بھی بتاؤں گا کہ میثاق مدینہ کیا تھا.